الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. مل کے صلوات بھیج دیجیے گا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نعرہ الصلوات. اگرچہ کہ ایک ہی خطیب کو متعدد بار ایک دن میں سننا تھوڑا سخت کام ہے، لیکن بہرحال تھوڑا برداشت کر لیجیے گا اور کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور موضوع ہے ذکر وارث امام حسین. تو حضرت حجت علیہ السلام کے موضوع پر یہ ہمارے خیال میں 7ویں گفتگو ہو رہی ہے، اور جو گزشتہ گفتگو تھی اس میں عرض کیا گیا کہ سورہ ملک کی آخری آیت قل، اے رسول آپ کہیے کہ ان ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اگر زمین کا سارا پانی ایک ساتھ ختم ہو جائے تو آپ سوال کیجئے ان سے کہ تم اپنا پانی کہاں سے لے کر آؤ گے. ایک وہ نعمت کہ جو مسلسل ہمارے پاس روزانہ ہے، اس کا چونکہ ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن اگر ساری دنیا کا تمام پانی ختم ہو جائے تو اللہ یہ ایک طرح سے چیلنج کر رہا ہے انسانوں کو کہ تم کہاں سے لے کر آؤ گے پانی. اور پھر امام نے فرمایا کہ یہاں اس ماء یعنی اس پانی کی جو تعویل ہے وہ حضرت حجت ہے، کہ اگر اللہ کی جانب سے اگر حجت نہ ہو تو تم اپنی حجت کہاں سے لے کر آؤ گے، یعنی حجت حق کہاں سے لے کر آؤ گے. باطل تو خود بنا لو گے، حق کہاں سے لے کر آؤ گے. جیسے کہ خود 11ویں امام سے بھی روایت ہے، امام مولا حسن عسکری علیہ السلام کہ امام سے پوچھا گیا کہ ہم اپنا امام خود کیوں نہیں بنا سکتے، خود ہم اپنا امام بنا لیں. امام نے کہا کہ اگر تم اپنا امام بنانا چاہو گے تو کیسا بناؤ گے؟ تم اس کو عالم چاہو گے یا جاہل چاہو گے؟ تم اسے جیسے تم اپنا امام بنانا چاہو گے تم اسے کریم چاہو گے یا بخیل چاہو گے؟ یعنی یہ میں امام اسلام کے کلام کی تشریح بیان کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جو اپنا خود حاکم اور امام بنانا چاہو گے وہ کیسا بناؤ گے؟ تو ظاہر ہے کہ عالم کو بنانا چاہے گا کوئی، یعنی کوئی جاہل کو اپنا امام نہیں بنانا چاہے گا، اور کوئی بخیل کو اپنا امام نہیں بنانا چاہے گا، اور کوئی بزدل کو اپنا امام نہیں بنانا چاہے گا. تو پھر امام علیہ السلام نے کوئی سوال کیا کہ جو تم اپنے وجود میں خصوصیات کو سمجھتے ہو کہ ایسا ہمارا امام ہونا چاہیے، وہ تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو یا اللہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے؟ اور اس کے بعد امام اسلام نے ایک بہت لطیف سوال کیا ہے، یہ دیکھیں بڑی اہم بات ہے. امام نے کہا چلیں اگر تم اپنا امام بنا بھی لو کسی کو، نقل بالمعنی کرو حدیث، تو کیا تم اس کے مستقبل سے واقف ہو؟ کہ آج جیسے امام بنا رہے ہو جی، کل کو وہ کیا کرے گا؟
آج علم کسی کو دے دو، کل وہ میدان سے چلا جائے. تو تم تو مستقبل سے واقف نہیں ہو، اللہ واقف ہے. اب آپ غور کیجیے گا، حضور مکرم نے بھی جو خیبر میں فرمایا نا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں علم دوں گا. یہ بخاری میں بھی جملہ ہے، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، یہاں تک کہ مرد کو دوں گا علم. کرارن غیر فرار نہیں ہے بخاری میں، پتہ نہیں کس کو بچانا تھا. بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا کرار، غیر فرار کبھی میدان سے فرار نہ ہونے والا، یہ ذکر نہیں کیا بخاری میں. کرارن غیر فرار، یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ، یہ ہے اللہ اس کے رسول کا محبوب ہوگا، اللہ اس کے رسول کا محب ہوگا. یعنی اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. جب یہ سند مل گئی کہ اللہ اس کے رسول کا محب ہوگا اور اللہ اس کے رسول کا محبوب ہوگا، تو اب جسے بھی علم ملے گا آپ کسی اور کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو، اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے. ان کے لیے کہیں گے اللہ ان سے راضی ہے، کیونکہ سند ہے رسول اللہ کی. تو مستقبل کو جانتے ہیں، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ، کل دوں گا علم. اور پھر اس سے خود یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چونکہ مشہور قول کے مطابق 40ویں دن رسول اللہ نے اس طرح سے علم دیا تھا. البتہ اور بھی اقوال ہیں اس میں، لیکن ایک مشہور قول یہ. تو پھر کوئی اسلام کب 40واں ہونے والا تھا، آخری میں بس ایک بات رہ گئی تھی، جب تک کیونکہ جو باقی جو سردار تھے وہ جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لشکر پہلے بھاگ جاتا ہے اور ہم کیا کریں، اور جو لشکر تھا وہ کہتے سردار بھاگ جاتا ہے، ہم کیا کریں. دونوں صحیح کہہ رہے تھے ویسے، لیکن یہ کہ رسول اللہ نے کہا کل لَأُوتِيَنَّ، اس سے پہلے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا. لَأُوتِيَنَّ کا کل میں دوں گا. اب تک جو دے رہا تھا وہ میں نہیں دے رہا تھا، کل میں دوں گا. لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ، کل میں عطا کروں گا. اب خیبر تو میں نے نہیں سنانی، ورنہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر ہے، کیونکہ باقی قلعے فتح کسی طریقے سے یہ ہو گئے تھے. اس میں خالی عورتیں تھیں، کہیں میں خالی بچے تھے، کہیں پہ خالی زراعت کا سامان رکھا ہوا تھا. ایک قلعہ جو ہے خیبر کا، خالی ایک قلعہ نہیں تھا. ہم اسی خیبر کو ایک ہی قلعہ کو سمجھتے ہیں، لیکن خیبر کے 8 قلعے تھے، اس میں سے آخری جو ہے وہ باقی رہ گیا تھا. اور وہاں پر مرحب تھا، اور وہاں پر حارث بھی تھا، انتر بھی تھا، اور انہیں آنے کی بھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. ابھی تو بچوں سے کام چل رہا تھا. تو حارث اور انتر یہ دو باقی تھے، اور کیونکہ یہ مرحب کے بھائی ہیں. اور پھر مرحب سب سے بڑا جنگجو اور پہلوان تھا. تو جب امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام تشریف لے گئے اور حارث اور انتر کو واصل جہنم فرما دیا مولا علی علیہ السلام نے، تو اس وقت پھر مرحب باہر آیا تھا. اور مرحب یہ کہتا ہوا باہر آیا تھا، اس کا رجز جو ہے تاریخ میں کہ لقد علمت خیبر انی مرحبا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. اس وقت امیر المومنین نے فرمایا کہ جو ہر مومن کے دل پہ نقش ہے کہ انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. درغام عجام ولیث قصبر، میں جنگلوں کا ایک بکھرا ہوا شیر ہوں. اللہم صلی علی. اچھا جی عطا ہو جائے. جی آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں اس لیے آپ پڑھنا ہے؟ نہیں آپ بیک گراؤنڈ میں نے کہا تھوڑا سا بتا دیں. بیک گراؤنڈ میں بتاؤں؟ اچھا پر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. یہ وہ واحد رجز ہے، اب آپ کا حکم آ گیا تو میں پڑھوں. یہ وہ واحد رجز ہے کہ جس میں مولانا نے اپنا تعارف حیدر سے کروایا ہے. یہ خود علی کا عالم الغیب ہونے کی دلیل ہے کہ علی جانتے ہیں کہ جو مقابل پر آ رہا ہے اسے اس کی دایا نے بتایا ہوا کہ سب سے لڑ دینا لیکن حیدر سے نہ لڑنا. بقیہ تو کہیں اور مولا نے عام طور پر اپنے بابا سے تعارف کرواتے تھے، انا علی ابن ابی طالب. بعض جگہ پر انا زوج البتول، میں بطول کا شوہر ہوں. علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، جبھی تو قوت پروردگار. عظمت وسیلہ قوت پروردگار سلام. اللہم صلی علی. یہ خیبر کا ذکر خود بخود زبان پر جو آیا ہے، اس کی مصلحت مجھے اب سمجھ میں آ رہی، کیونکہ میں نے اس وقت آج مجلس میں آپ کو جو حضرت امام زمان علیہ السلام کا موضوع ہے اس میں خطبہ غدیر میں امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہا تھا. گزشتہ مجلس میں پڑھ کر آ رہا تھا کہ حدیث قصہ میں امام زمانہ شامل ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا میں امام زمانہ شامل ہے، آئے تطہیر میں امام زمانہ شامل ہے، آئے مباہلہ میں امام زمانہ شامل ہے، بنص حدیث امام رضا علیہ السلام.
کیونکہ ابنا انا کا لفظ ہے وہاں پر، عرض کر چکا ہوں کہ ابن ایک بیٹا، ابنان دو بیٹے، اور پھر بنون یا ابنان یہ تین یا تین سے زیادہ بیٹے، جمع کا صیغہ ہے، بیٹوں کو لاؤ۔ اور امام رضا علیہ السلام سے جب وہ مامون نے یہ کہا تھا کہ اگر ابنا انا و ابنا کم نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی، اور امام اسلام نے کہا کہ ہمیں اصل فخر ابنا انا پہ نہیں، اصل فخر انفسنا، یعنی ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں، اگر ابنا انا نہ ہوتا تو انفسنا میں بھی شامل ہے، تو یعنی ہر امام ابنا انا میں بھی شامل ہے، انفسنا میں بھی شامل ہے، بشمول حضرت حجت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ شریف اللہم صلی علی امام زمانہ علیہ السلام کا تعارف ہے نا، اس میں ایک فقرہ یہ ہے کہ جیسے پہلے علی نے قلعہ خیبر کو اکھاڑا تھا نا، تو رسول اللہ نے جو تعارف کروایا ہے وہ اسی طرح سے کروایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ پڑھوں گا کہ حضور مکرم نے امام زمان علیہ السلام کا ذکر غدیر کے خطبے میں کیسے کیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا تردد اور تذبذب میں آ جاتا ہے کہ یہ خطبہ مولا علی کے لیے بیان کیا تھا یا امام زمانہ کے لیے بیان کیا تھا، اس قدر ذکر ہے۔ خاص طور پر جو خطبہ غدیر کا 8واں حصہ ہے، اس کی جو تقسیم کی گئی اس میں سے جو 8واں حصہ ہے، یہ تقسیم ظاہر ہے کہ علماء نے اپنے مطالب کے اعتبار سے کی، جو 8واں حصہ ہے وہ پورا امام زمان علیہ السلام سے متعلق ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ عرض کروں۔ بہرحال وہ امیر المومنین کے علم غیب کی دلیل ہے کہ مولا نے کہا کیونکہ فقط وہ جو سامنے آیا تھا مرم، اس کو اس کی دایا نہیں، یا کہیں اس کی ماں نے لکھا ہوا یہ کہا تھا کہ سب سے لڑ لینا، حیدر سے نہ لڑنا، اور اس وقت مولا نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ الذی سمتنی امی حیدر و درگاہ معجام ولیس قصورا۔ اب یہ حیدر کی بھی ایک اپنی تفصیل ہے کہ اگر شیر اپنی کچھار پہ فقط پیر سمیٹ کے بیٹھا ہو تو اس کو اسد کہتے ہیں، شیر کے الگ الگ نام ہیں عربی میں، اسے اسد کہتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی کچھار سے نکل کر تھوڑی چہل قدمی کرنے لگے اور ابھی دوڑے نہ، خالی بس ٹہل رہا ہو، تو اسے زیغم کہتے، درغام کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اس کے سامنے شکار آ جائے اور وہ اسے گھورے تو اسے غضنفر کہتے ہیں، اور جب وہ اس پر غرائے تو اسے زیغم کہتے ہیں، اور جب اپنے شکار پر حملہ کرے تو اسے حمزہ کہتے ہیں، اور جب اپنے شکار کو دبوچ لے کہ اس کی سانس بند ہونے لگے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ یا علی جی، اپنی کچھار میں ہو تو اسے اسد کہتے ہیں، جب چہل قدمی کرنے لگے تو اسے زرغام کہتے ہیں، اور جب اپنے شکار کو دیکھے تو غضنفر کہتے ہیں، اور جب اس پہ غرائے تو اسے زیغم کہتے ہیں، جب شکار پر حملہ کرے تو اسے حمزہ کہتے ہیں، اور جب شکار کو دبوچ لے اس کی سانس بند ہونے لگے اسے عباس کہتے ہیں، اور جب شکار کو دبوچ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے اسے حیدر کہتے ہیں۔ جو ان کی والدہ نے، امیر المومنین کے السلام کی والدہ نے جب نام حیدر رکھا تھا تو وہ نا کہ جب وہ اجدر کو چیر دیا تھا، جب ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں نا اپنے شکار کو، تب اسے حیدر کہتے ہیں۔ اور معنی الذی سمتنی امی حیدر زرغام معجام ولیس قصورا، قصورا کا لفظ خود قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ مدثر میں آیا ہے نا، کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک تذکرے سے منہ موڑ کے جا رہے ہیں یا بھاگے جا رہے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے کہ بتکے ہوئے گدھے، فرت من قصورا، ایک شیر سے بھاگے جا رہے ہیں۔ قصورا کا جو لفظ ہے وہ مفرد ہے قرآن میں، ایک شیر، حمر جمع ہے، کم سے کم 3 حسب توفیق، جتنے زیادہ وہ ایک شیر سے بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ عربی زبان میں جمع 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے جی۔ تو انا الذی سمتنی امی حیدر و زرغام معجام ولیس قصورا، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام نے رجز پڑھا تھا۔ اس میں ایک آخری بات کہہ دوں گا، آگے بڑھتا ہوں، کہ وہ چلا گیا واپس، کیونکہ اس کو یاد آ گیا کہ حیدر سے نہیں لڑنا، وہ واپس چلا گیا، تو شیطان انسانی شکل میں آیا، اور اس شیطان نے آ کر اس مرحب سے یہ کہا کہ حیدر بہت سے ہو سکتے ہیں، ضروری تھوڑی کہ وہی حیدر ہو جو تمہیں مار دے، جاؤ مقابلے پر۔ اور شیطان کے بہکانے پر دوبارہ آیا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سامنے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ تاریخ میں جب بھی کبھی کوئی حیدر کے سامنے آئے تو اسے شیطان لایا ہے، خود سے نہیں۔
خط مقابلین پہ لانا قصورہ فی القرآن علیہ السلام صلوات اللہم صل علی محمد۔ اب میں ذکر کر دوں، مجھے کچھ یاران امام مہدی علیہ السلام کا بھی ذکر کرنا ہے، کچھ خاص ناصران امام کے کہ جو امام کی غیبت کے زمانے میں ہیں، جن کے لیے بعض روایات میں اشارہ ہے خاص افراد کی جب ملاقات ہوتی ہے امام کے کچھ خاص ناصران سے یا امام کے کچھ خاص محبین سے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے، جبکہ امام زمانہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہوتی، وہ ایک خاص ناصر امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی ایک دو تشریح میں تفصیل کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ ہم نے امام زمانہ علیہ السلام سے کن کی ملاقات ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، وہ تھوڑا سا اس پہ بات کی بھی ہے، تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے خطبہ غدیر میں حضور مکرم نے فرمایا معاشر الناس، اے انسانوں، النور من اللہ عز وجل مسلوق فی، اللہ کی جانب سے نور مجھ میں تیر رہا ہے۔ مسلوق یعنی جاری و ساری ہے۔ اچھا، یہ خود مسلوق کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آگے سلسلہ ہے، اس لیے مسلوق کی تعبیر ہے۔ ثم فی علی ابن ابی طالب، اس کے بعد یہ نور جیسے مجھ میں ہے ویسے ہی علی میں ہے۔ ثم فی النسل منہ الی القائم المہدی، یہ میں خطبہ غدیر سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خالی مولا علی کا تعارف نہیں کروا رہے، آخری کا تعارف بھی کروا رہے ہیں کہ یہ نور جاری رہے گا علی کی نسل میں ایک قائم مہدی کے لیے۔ ایک مل کے صلوات دیجیے گا مولانا اللہم صلی علی محمد الذی یأخذ بحق اللہ، وہ مہدی کہ جو اللہ کی مدد سے اس حق کو حاصل کر لے گا، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یا اللہ کے حق کو حاصل کر لے گا، یہ بھی ترجمہ صحیح ہے، یعنی یہ کہ اللہ نے ایک حق متعین فرمایا اہل بیت کا، وہ حق وہ مہدی حاصل کر لے گا۔ یہاں تک ایک حصہ ہے، اس کے بعد درمیان میں حضور مکرم کا ایک اور خطبے کا حصہ ہے، پھر اس کے بعد حضور مکرم نے یہ فرمایا کہ الا ان خاتم الائمۃ منا القائم المہدی، یاد رکھو کہ خاتم الائمہ ہم میں سے وہ قائم اور مہدی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی خاتم النبیین رسول اللہ ہے اور خاتم المعصومین وہ مولا امام زمانہ ہے۔ یہ حضور مکرم نے فرمایا کہ ہم میں سے جو قائم ہے مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، وہ خاتم الائمہ ہے۔ الا انہ الظاہر علی الدین، وہ دین کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ابھی اس سے پہلے مجلس میں جو آیت میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں کہ کچھ قرآن کے وعدے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے، ان میں سے ایک سورہ صف کی آیت ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے رسول کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا تھا تاکہ یہ دین غالب آ جائے تمام ادیان پر۔ ابھی تک غالب نہیں آیا، ابھی تک نون مومن ہسٹری میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ دین مبین اسلام جو رسول اللہ کا دین ہے وہ تمام ادیان پہ غالب آ چکا ہو۔ اس آیت کی ابھی تفسیر اور تعویل ہونا باقی ہے، در حقیقت تعویل باقی ہے، یعنی اس کا جو باطن ہے وہ ظاہر ہونا باقی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ الا انہ الظاہر علی الدین، وہ دین کو ظاہر کرنے والا ہے۔ الا انہ المنتقم من الظالمین، یہ رسول اللہ فرما رہے امام مہدی کے لیے اسی خطبے میں، وہ منتقم وہ ہے کہ جو ظالمین سے انتقام لینے والا ہے۔ الا انہ فاتح الحصون وحاتمها، توجہ چاہتا ہوں، آگاہ ہو جاؤ۔ الا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کسی خاص مطلب سے، یہ رسول اللہ کہہ رہے تھے امام زمانہ کے بارے میں خطبہ غدیر میں۔ الا آگاہ ہو جاؤ، خاص کہ انہ فاتح الحصون، وہ قلعوں کا فتح کر لینے والا ہے۔ ابھی جو خیبر کی بات ہوئی تو میں نے کیا فاتح الحصون وہادمها، اور ان کو منہدم کر دینے والا ہے۔ جی، جو کفر اور ظلم کے قلعے ہیں ان کو منہدم کر دینے والا ہے یہ مہدی۔ الا انہ غالب کل قبیلۃ من اہل الشرک، ہر اہل شرک کا ہر قبیلہ وہ مغلوب ہو جائے گا اور یہ میرا بیٹا غالب ہوگا۔ الا انہ المدرک بکل ثار لاولیاء اللہ، ہر ولی اللہ کے خون کا انتقام لینے والا میرا وہ بیٹا ہے۔ یہ رسول اللہ خطبہ غدیر کے موقع پر ارشاد فرما رہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، توجہ کیجیے گا۔ الا انہ الناصر لدین اللہ، اللہ کے دین کا مددگار ہے، سبحان اللہ، دین کا مددگار ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے دین کا مددگار ہے۔ الا انہ الغراف من بحر عمیق، اللہ جانے اس کا کس طرح سے خاص ترجمہ کیا جائے، بحر عمیق یعنی انتہائی گہرا سمندر، بظاہر یہ کہ اللہ کے علم کا، اللہ کی حکمت کا، اس میں غوطہ زن ہونے والا ہے یہ میرا مہدی جو میرا آخری فرزند ہے۔ الا انہ یسمع کل ذی فضل بفضلہ، اور آگاہ ہو جاؤ کہ وہی وہ ہے کہ جو ہر صاحب فضل کو اس کے فضل سے پکارے گا، وکل ذی جہل بجہلہ،
اور ہر جاہل کو اس کی جہالت کے ذریعے سے پکارے گا. یعنی وہ جانتا ہے ہر صاحب فضل کو بھی اور ہر جاہل کو بھی. جی یہ جاننے والا ہے. یہ اب دیکھیں ایک دو جملے نہیں ہیں، یہ مستقل ایک کے بعد ایک جملے ہیں غدیر کے خطبے میں امام زمانہ علیہ السلام کے. لیکن مل کے اور صلوات بھیج دینا. ایک ہی قدم آگے آ جائے. مولا امام زمانہ کے نام پر صلوات بھیجتے ہوئے ایک ہی قدم آگے آ جائیے گا، جگہ نہیں بچا. الا انہ خیرۃ اللہ و مختارہ. یاد رکھو اور آگاہ ہو جاؤ کہ وہ خیرۃ اللہ ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی ہے، یعنی اللہ کا خاص انتخاب ہے. و مختارہ، اللہ کا مختار ہے. مہدی اللہ کا مختار ہے، اللہ کا اختیار شدہ. الا انہ وارث کل علم، ہر علم کا وارث ہے. کیا تعارف ہے امام زمانہ علیہ السلام کا؟ سبحان اللہ. امیر المومنین کا ایک لطیف کلام ہے، کمیل سے کہا تھا کہ اے کمیل، کوئی علم ایسا نہیں ہے الا وانا افتتحہ، جو مجھ سے شروع ہوتا ہو. کوئی علم ایسا نہیں کہ جو مجھ سے شروع نہ ہوتا ہو، یعنی ہر علم مجھ سے شروع ہوتا ہے. الا وانا افتتحہ، اس کا افتتاح میں نے کیا ہے. اور کوئی علم ایسا نہیں کہ والقائم یختم، اور میرا جو بیٹا قائم ہے نا اس پر آ کے وہ علی آغاز کرنے والے ہیں، قائم ختم کرنے والے ہیں. یہ خطبہ غدیر کیسے دے اللہم صلی علی ان سلسلے مجالس سے ہمارے قلوب میں اور محبت امام زمانہ علیہ السلام بڑھ جائے تو بس یہی مطلوب ہے. مجلس کا مطلوب ہی یہی ہے کہ توجہ مزید بڑھ جائے حضرت حجت کی طرف. جس کی توجہ جتنی زیادہ حضرت حجت کی طرف اتنا ہی وہ ولی اللہ ہے. ولایت کا جو دار و مدار ہے نا، اور اللہ کی طرف سے جو قربت کا دار و مدار ہے، وہ اس بات پر ہے کہ حجت کی طرف کتنی توجہ ہے. حارث ہمدانی نہیں آتے تھے امیر المومنین کے پاس سخت گرمی میں حارث ہمدانی جو ہے وہ انہوں نے دخل باب کیا، امیر المومنین دروازہ کھولا. حارث یعنی بظاہر ایسا لطف واقع سے کہ ابھی کچھ دیر پہلے مولا علی کی ملاقات ہوئی تھی حارث سے. حارث کیوں آئے ہو اس وقت؟ کہ مولا آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ خالی آپ کے چہرے انور کو خالی دیکھنے کے لیے. کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو ہم ملے تھے. کہ مولا وہ آپ کی جو محبت ہے نا دل میں، وہ مجھے سکون سے رہنے نہیں دے رہی کہ میں ایک اور بار آپ کو دیکھوں. پھر اللہم صلی علی محمد. ایسی توجہ ہو جائے امام زمانہ کی طرف، اس طرح سے متوجہ ہو جائے امام زمانہ اسلام کی طرف. اس وقت جب مولا نے کہا کہ ان کنت صادقا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو، اور بظاہر واقعہ میں انشاءاللہ کہ وہ سچ کہہ رہے تھے، مولا نے اس سچ کے ساتھ اگر تم سچ کہہ رہے ہو کہ واقعا تمہارے قلب میں میرے لیے ایسی محبت ہے تو میں 3 مقام پر تمہارے کام آؤں گا. اس سے پہلے امام نے ہلکی ادھر اشارہ کیا، جب جان یہاں پر ہوگی، ادھر اس طرف جب جان ہوگی نا اس وقت کام آؤں گا. جب کوئی نہیں کام آ سکتا، نہ کوئی مال کام آ سکتا ہے، نہ اولاد کام آ سکتی ہے، نہ عزیز اقربا کام آ سکتے ہیں. تھوڑا سا سہارا دے سکتے ہیں بس کہ اطمینان سے مر جائے، بس اور کوئی سہارا نہیں ہو سکتا. یہاں ہوں میں، یہاں کام آؤں گا. مولانا نے کہا حلق میں جب جان ہوگی نا یہاں کام آؤں گا. پھر کہا ایک دوسرا صراط پر، تیسرا کوثر پر، لے ساقی کوثر علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو وہ جو کیفیت ہے ایک محبت کی، خود واقعہ کہ حضور مکرم مولا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، بظاہر لگتا ہے کہ مدینہ سے باہر کسی اور آؤٹ اسکرٹس کی بات ہے. وہاں پر ایک جنازہ تھا. کہ یا رسول اللہ، رسول اللہ اپنے علم رسالت سے سب جانتے ہیں، علی کے بھی استاد. کہ یا رسول اللہ، یہ شخص مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، جس کا جنازہ ہے نا، کہ اگر تم سے محبت کرتا تو چلو ساتھ میں. جنازے میں شریک ہو گئے رسول اللہ. اور پھر رسول اللہ جنازے میں شریک ہوئے، اس کے لیے تدفین کا اہتمام فرمایا پوری طرح سے رسول اللہ نے. اور پھر جب واپس آنے لگے تو فرمایا کہ لا ینالو ذالک، یہ کچھ بھی نہ ہوتا الا بحبک، اگر تیری محبت نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کرتا. یہ جو سب کچھ کیا ہے علی، کیونکہ اس کے دل میں تیری محبت ہے. تو اگر ان مجالس سے محبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہم کچھ بڑھا سکیں اور اضافہ کر کے اپنے قلب کو متوجہ کر سکیں، اور نماز کے بعد ایک صلوات بھیجا کریں کم سے کم نام امام زمانہ رضی اللہ تعالی. دیکھیں امام کی زیارت میں کہ بیوم نہیں روزے کل ورا و بوجود ہی ثبتت الارض والسماء. اے مولا آپ وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے مجھے رزق مل رہا ہے. اب یہ کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی تو نہیں ہوئی کہ جب امام کی زیارت میں ابھی یوم نہیں روزے کل ورا، کائنات کو، ورا یعنی پوری مخلوق، کائنات سب کو رزق مل رہا ہے آپ کی وجہ سے.
اگر کہیں سے ہماری کوئی روزی لگی بندی ہو تو بڑا بہرحال تعلق رہتا ہے، اہتمام رہتا ہے وہاں پر کہ بھائی وہ ناراض نہ ہو یار، جس کے صدقے میں پورا وجود ہے، وجود نہیں ہے، جس پر درود بھیجنے کی وجہ سے ہماری طہارت ملی ہے، ہماری خلقت پاک ہوئی ہے۔ صاحب الزمان علیہ السلام سلام اللہم صلی علی تو اب غدیر کے خطبے میں امام زمانہ کے لیے رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں الا انہ وارث کل علم، ہر علم کا وارث وہ ہے میرا قائم المہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، المحیط بکل فہم، کہ ہر فہم پر جس کا احاطہ ہے۔ یہ علم اور فہم یہ وہی لفظ ہے کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے امام سجاد اسلام نے کہا انتی عالمۃ غیر معلمۃ و فہمۃ غیر مفہمۃ، تو ہر علم کا احاطہ، ہر علم کا وارث جو ہے اور ہر فہم کا احاطہ رکھتا ہے جو، وہ ہے میرا یہ فرزند۔ الا انہ المخبر عن ربہ عز وجل، سادہ ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو رب کا مخبر ہے، یعنی رب کی طرف سے خبر دینے والا، جو رب کی طرف سے خبر دینے والا ہے وہ میرا یہ بیٹا ہے۔ اب میں بار بار امام کا وہ لقب اس لیے نہیں کہہ رہا، مجھے خود تھوڑا سا، کیونکہ وہ امام رضا علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب وہ قیام کرنے والا وہ لفظ آئے تو پھر کھڑے ہوں، اپنے سر پر ہاتھ رکھیں، صلوات بھیجیں، وہ بار بار چونکہ وہ سوء ادب نہ ہو جائے اس لیے میں وہ لفظ نہیں کہوں گا۔ البتہ المہدی کے لفظ میں یہ ہے کہ آپ دل میں صلوات بھیجتے جائیے گا، میں خالی وہ لفظ کہوں گا۔ الا انہ المخبر عن ربہ عز وجل، جو رب کی طرف سے عز وجل خبریں دینے والا ہے۔ الا انہ الرشید السدید، جو رشید ہے یعنی محکم ہے، سدید ہے۔ قولوا قولا سدیدا ہے نا قرآن میں، جب بات کہو تو محکم ایسی بات کہو کہ سادہ الفاظ میں جس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، وہ ہے۔ الا انہ الباقی، وہ باقی ہے جسے اللہ نے باقی رکھا ہے، بقیت اللہ خیر لکم، امام کے القاب میں سے ایک لقب یہ ہے کہ حجتاً، وہ اللہ کی حجت جو ہے نا وہ باقی ہوگی، ولا حجت بعد، اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہوگی۔ توجہ کیجیے گا، صدق اللہ العظیم، فل اسٹاپ، حجت تمام ہو گئی۔ ولا حق الا معه، کوئی حق نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہے۔ ولا نور الا عنده، کوئی نور نہیں ہوگا مگر یہ کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، وہی نور ہے۔ اس زمانے میں جو نور ہے وہ حضرت حجت کے پاس ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ جو اللہ زمین و آسمان کا نور ہے کہ اللہ کے نور کی ایک مثال ہے کہ جیسے طاق ہے، طاق میں چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں، فانوس روشن ہے، ایک شجرہ مبارکہ ہے زیتونیہ سے، یعنی جو کبھی منقطع نہ ہونے والا شجرہ ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے نہ مغربی، صراط مستقیم پر ہے، اور تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو تب بھی اپنی روشنی دیتا رہے گا، اس لیے کہ نور علی نور، ایک کے اوپر ایک اور نور ہے، ایک اور نور ہے، ایک اور نور ہے۔ اللہ کا نور وہاں ہے۔ اللہم صل علی گفتگو امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر سے منور ہے، ان کے نور سے، اور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اب یہ جو آیت کا حصہ ہے آپ تمام اہل بیت کے لیے آپ تصور کر سکتے ہیں، اور اس وقت چونکہ یہ نور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہا کہ خطبہ غدیر میں، لہذا میں سر ترجمہ کر رہا ہوں، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، کہ کوئی فرزند زہرا کی خدمت میں پہنچے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے تو ہدایت کرتا ہے۔ لیکن یہ نور ہے کہاں پروردگار؟ فی بیوت اذن اللہ وان ترفع، کچھ گھروں میں ہے کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے، اگلی آیت پڑھی میں نے، فی بیوت اذن اللہ وان ترفع ویذکر فیہا یسبح له فیہا بالغدو والآصال، جہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا وہ جب قتادہ نے آ کر صادق علیہ محمد سے کہا تھا امام کے گھر میں بیٹھ کر کہ فی بیوت اذن اللہ وان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ جو گھر ہیں کہ جن میں اللہ کا نور ہے، کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، وہ کون سے گھر ہیں؟ نے کہا تو یہی گھر ہے جس میں بیٹھے ہوئے، جس گھر میں بیٹھے ہوئے یہی گھر ہے، یعنی جہاں امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے وہاں نور خدا ہے۔ بیت محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی میری کاؤنٹنگ کے مطابق خطبہ غدیر میں امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق 20 جملے ہیں،
ٹھیک ہے. تو یہ 20 فقرے مختص ہیں امام زمان علیہ السلام کے لیے، جس میں سے ایک یہ فرمایا کہ ولا نور الا عنده، کوئی نور ہے ہی نہیں اس زمانے میں مگر یہ کہ جو متصل ہے صاحب عصر کے ساتھ، عنده، اس لیے کہ سارا نور ہے ہی ان کے پاس. جی. الا انه لا غالب له الا هو، اور کوئی غالب ہے ہی نہیں ان کے علاوہ. یہ تو ظاہر کی دنیا ہے، ورنہ کوئی غالب نہیں سوائے کہ وہی غالب ہے، اور وہی غالب ہے. وانه ولی اللہ فی ارضہ، اللہ کا ولی ہے زمین پر. وحکمہ فی خلقہ، اللہ کی مخلوق میں حکم، ان کی جانب سے حکم یعنی ان کا نمائندہ جو فیصلہ کرنے والا ہو. وامینہ فی سرہ وعلانیتہ، چاہے ظاہر ہو چاہے ظاہر نہ ہو، اللہ کا امین وہی ہے. السلام علیکم امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ. السلام علیکم امیر المومنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد وعملت بکتاب واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضک الیہ باختیارہ والزم اعداءک الحجۃ مع ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلق. اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک ودعائک محبۃ لصفوۃ اولیائک محبوبۃ فی ارضک وسمائک صابرۃ علی نزول بلائک شاکرۃ لفواضل نعمائک ذاکرۃ لثوابک مشتاقۃ الی فرحۃ اللقاء. یہ جو پوری زیارت امین اللہ ہے یہ ہر امام کے لیے، امام نے فرمایا ہر امام کے لیے. تو کیوں نہ امام زمان علیہ السلام کی نیت سے کبھی پڑھے زیارت امین اللہ، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا وامینہ فی سرہ وعلانیتہ، اللہ کا امین ہے چاہے ظاہر ہے چاہے چھپا ہوا ہے. زیارت کا پہلے ہی فکر السلام علیکم امین اللہ فی ارضہ. توجہ ہے آپ کی. السلام علیکم یا امین اللہ السلام. اللہم صلی. یہ آپ گریسپ کر پا رہے ہیں نا، یہ اوور فلو تو نہیں ہو رہا کہ میں جی اچھی طرح سے ذہن میں رہ رہا ہے نا آپ کے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک غیبت کے زمانے کی خاص حدیث ہے، پھر میں چھوٹے سے شاید 2 واقعات سناؤں، اگر وقت بچا میں مصائب پہ جاؤں گا. کہ خود صادق علیہ محمد نے زرارہ سے پوچھا کہ اگر میں غیبت میں چلا جاؤں یعنی میں نظر نہ ہوں تو تم کیا کرو گے؟ کمال آپ بتلائیے، آپ جانتے ہیں، میں تو نہیں معلوم، میں تو تحیر میں آ جاؤں گا. امام نے کہا احب ما کنت تحب وابغض ما کنت تبغض. غیبت کے زمانے میں انہی سے محبت کرتے رہنا جن سے محبت کرتے آئے ہو، انہی سے بغض رکھتے رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غیبت کے زمانے کا فریضہ ہے، کلام امام ہے، کلام امام. احب ما کنت تحب وابغض ما کنت تبغض، انہی سے محبت کرتے رہنا جن سے محبت کرتے آئے ہو، انہی سے بغض رکھتے رہنا جن سے بغض رکھتے رہنا. نہ نیا تولا بنانا، نہ دشمنان اہل بیت پہ لانا محبت محمد و آل محمد سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ غیبت کے زمانے کے فرائض سمجھ میں آ رہے ہیں. تو اپنی زندگیوں میں کوئی ایسا کام ضرور رکھیں. اب میں ایک تو ابغض ما کنت تبغض، انہی سے بغض رکھتے رہنا جن سے تم بغض رکھتے ہو، انہی سے محبت کرتے رہنا جن سے محبت کرتے ہو. محمد علیہ محمد علیہ السلام سے جن سے محبت کرتے آئے انہی سے محبت کرتے رہنا، جو ان کے عادہ ہیں انہی سے بغض رکھتے رہنا، چاہے غیبت کتنی طولانی ہو جائے ان سے بغض رکھتے رہنا. جی یہ امام علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے 7ویں امام کی حدیث سے فرمایا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید غیبت کے زمانے میں اس کی تطبیق ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر تم اس بات پر قادر نہ ہو کہ تم ہم سے کوئی نیکی کرو تو پھر نیکی کرو فلیصل، یعنی صلہ رحم کرو، اور نیکی کرو صالحہ محبینہ، غالباً شاید یہ لفظ ہے، ہمارے صالح چاہنے والوں میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرو تو وہ نیکی ہم تک پہنچے گی جیسے تم ہمارے ساتھ نیکی کر رہے ہو. یہ خود غیبت کے زمانے کا طریقہ ہے. امام زمانہ علیہ السلام جب سامنے نہ ہو، آپ میں سے کیا سب کا دل نہیں چاہتا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی خدمت کر سکے، کوئی نیکی کر سکے؟ کوئی مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو سوال کا جواب دے گا. سب کے دل میں تڑپ و خواہش ہے کہ میں کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کر لوں. 7ویں امام نے طریقہ بتلایا تھا کہ اگر تم ہم تک نہیں پہنچ پا رہے تو ہمارے کسی صالح محب کے ساتھ نیکی کرنا، تو وہ نیکی ہم تک پہنچ جائے گی، وہ نیکی ہم تک پہنچے گی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں مولا کے کسی صالح اچھے چاہنے والے کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی چیز مس کر رہے ہیں. ہمیں زندگیوں میں ہونا چاہیے کسی نہ کسی کی کوئی ایسی مدد
جو صرف آپ جانتے ہوں اور کوئی نہ جانتا ہو، اور وہ اس نیت سے ہو کہ مولا امام زمانہ الاسلام میں اس لیے نیکی کر رہا ہوں کہ میں اس نیکی کے ذریعے آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں. یہ آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، ورنہ کمی ہے. امام کی غیبت میں جو ہمارا فریضہ ہے نا، اس کی انجام دہی میں کمی ہے اگر ہم یہ نیکی نہیں کر رہے. تو توجہ ہے آپ کی؟ جی. اسی سے متصل ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں. آغا قراتی ایک مشہور خطیب ہے ایران کے، بہت مشہور ہے. انہوں نے خود یہ واقعہ ایک دفعہ سنا، میں نے ان کی کلپ میں سنا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ 15 شعبان موسم تھی، امام زمانہ کا ذکر ہے ماشاءاللہ. تو 15 شعبان موسم تھی، شب 15 شعبان میں مدینہ منورہ میں تھا، اور میں مدینہ میں جنت البقیع کے پاس ایک خاص ایسی ایک ہوٹل میں تھا کہ جہاں پر جو خدمت گزاران تھے وہ بھی مومنین تھے، شیعہ تھے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ شب 15 شعبان ہے تو میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کروں. تو ایسا کرتا ہوں کہ نیچے جو کچھ شاپس اس میں سے جاؤں، اچھے سے کچھ لباس خرید کر ان کی خدمت میں ہدیہ کروں، شب 15 شعبان مولا امام زمان اسلام کی خوشنودی کی خاطر. کہتے ہیں اب میں وہاں پر آیا ہوا تھا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ریسٹورنٹ تھا یا کسی طرف آئے ہوئے تھے یہ. کہتے لیکن تھوڑی دیر بعد میں خیال آیا کہ جو کچھ میرے پاس اماؤنٹ تھی وہ تو میں خرچ کر، جب تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر دل میں افسوس ہوا کہ شب 15 شعبان بظاہر شاید اس وقت اس کے بعد موقع نہ بنتا ان کے پاس، تو کہا کہ پھر وہ نکل جائے گی شب 15 شعبان کے، میں جو مولا امام زمانہ کی شب میں نیکی کرنا چاہ رہا تھا. بہرحال میں افسوس کر کے خیر اپنا کھانا کھاتا رہا. ایک دوسری طرف سے ایک مومن آئے میرے پاس، آ کے بیٹھ گئے، اور آ کے بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں کہ اگر یہ جو سٹاف ہے نا یہاں کا، یہ آپ سے آ کے کچھ تشکر کرے، یعنی آپ کو تھینک یو کہے، تو قبول کر لیجیے گا بس. میں کہا کیا مطلب؟ کیا بس ان کو تعجب کا اظہار نہیں کیجیے گا، ورنہ جو ہے نا ان کا دل دکھے گا. تعجب کا نہیں اظہار کیجیے گا، بس ان کو ایکسیپٹ کر لیجیے گا. کہتے میں نے کہا یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ میں کھانا کھا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کچھ جاؤں نیچے سے اچھے سے کچھ لباس لے کر ان کو ہدیہ کروں. تو جب میں ہدیہ کرنے کے لیے جب میں لے کر آیا تو میں نے دل میں سوچا کہ میں تو ایک عام سا ظاہر ہوں، جب میں دوں گا تو ان کے دل کو اتنی خوشی نہیں ہوگی اگر میں یہ کہہ کے دوں گا کہ آغا محسن کراتی نے دیا ہے آپ کو. چونکہ آپ ایک مشہور انسان ہیں تو میں چاہتا تھا کہ ان کے دل کو زیادہ سے زیادہ خوش کروں، چاہے میرا نام نہ آئے، آپ کا نام آئے. اللہ اب نیت دیکھ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا. میں نے کہا مولا ابھی تو میں ہلا بھی نہیں تھا اپنی جگہ سے، اگر میں خود لینے جاتا تب اس میں زیادہ دیر لگتی کہ میں نیچے جاتا اور دیکھتا. اس سے پہلے آپ نے میری نیت سے پہنچایا ہوا تھا، میرے نام سے پہنچایا ہوا تھا وہاں. اس نے کہا میں چاہتا تھا کہ ان کے دل میں زیادہ زیادہ خوشی ہے، اس لیے میں نے آپ کا نام لے کے دیے. یہاں نیتوں کو خریدتے ہیں. تو اس تعلق سے گویا اپنے دل کو اس ہستی سے جب جوڑیں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ خدا سے جڑا ہوا ہے دل. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اولیاء خدا سے ملاقات ہوتی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہے. اس میں بعض روایات اس طرح کی ہیں کہ ہر زمانے میں امام علیہ السلام کے خاص 30 چاہنے والے، کہیں پر 30 کا لفظ ہے، کہیں پر 400 500 تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ الگ الگ کچھ دائرے ہیں. مثلا پہلے دائرے میں 4 افراد ہیں، پھر اس کے بعد اور 7 افراد ہیں، پھر اس کے بعد 25 افراد ہیں، 37 افراد ہیں. اس طرح سے اس کی میں بہت زیادہ آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کی 100% اتھینٹسٹی پہ دیکھیے گا. میں صرف اتنا کہوں گا اس سے جو میسج ہے وہ لے لیں آپ. میسج کیا ہے؟ میسج 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں. خود پھر ایک مشہد کے ایک صاحب تھے جو بیان کرتے، کہتے ہیں آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، اور جو بیان کر رہے ہیں انہوں نے ایک بہت معتبر ذریعے سے بیان کیا، چونکہ مجھے ان پر اعتبار ہے تو لہٰذا میں کہہ رہا ہوں. امام زمان اسلام کو پکارنے کے لیے معمولاً ہم یا علی مدد کہتے ہیں، وہ بھی کہنا چاہیے، یا امام زمان اسلام مدد بھی کہنا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ برف، شدید ترین برف ہو رہی تھی اور میں گزر رہا تھا، اور ایک بونٹ ٹائپ کی وہیکل تھی پرانی سی، تو وہ چلتے چلتے ایسا لگا کہ جیسے اب ہچکولے کھا رہی ہے اور کہیں پر بھی، اور پھر رک گئی وہ. بہرحال میں اپنا ہیٹر چلا کے بیٹھا رہا اندر، لیکن آج سے وہ بند ہو گئی. باہر نکلا کیونکہ میں کہتا میں مطمئن تھا پہلے. اچھا یاد رکھیے گا اس میں اللہ پر توکل کرنے میں بھی یہ معاملہ ہے. اچھا ہمیں اگر کہیں ایسا ہونا کہ پانی پر چلنا پڑ جائے، فرض کیجئے کہیں پانی پہ قدم رکھیں، اس وقت میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری نیت محکم یہ ہوگی کہ اگر اللہ چاہے گا تو مجھے پانی پہ چلا دے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے دل میں ایک محکم ارادہ ہوگا کہ اللہ چاہے گا تو مجھے چلا دے گا.
کیا یہی ارادہ زمین پر چلتے ہوئے بھی ہوتا ہے یا زمین پر اپنی قوت سے چل رہے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، تو جو ہے میں نے کیا بات کی؟ بہت اچھے، بر محمد اہل بیت محمد سلام اللہم صلی علی جس دن ہمارا توکل ویسا جو ہے نا وہ زمین پر چلتے ہوئے، زمین بھی کچھ نہیں ہے، اللہ چلا رہا ہے تو چل رہا ہوں، اپنی ہمت سے نہیں چل رہا، کوئی زمین کی پختگی سے نہیں چل رہا، اللہ نہیں چاہے گا تو جیسا سمندر میں غرق ہوں اس سے زیادہ زمین میں غرق ہو جاؤں گا۔ یہ جو توکل ہے نا، یہ لمحہ ب لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا احساس کرنا، یعنی حجت خدا کے وجود کا احساس کرنا، اپنے آپ کو متصل رکھتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے ساتھ۔ دوسری مثال دیتا ہوں، جب فلائٹ میں ہوتے ہیں، بہرحال کبھی بیک آف دا مائنڈ ایک ہلکا سا شاید خوف آ جاتا ہو، یا توکل کے لیے ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا یہ پڑھ لیا، سورہ الحمد پڑھ لیا، امام زمان علیہ السلام کو یاد کیا، فلائٹ میں اللہ تعالیٰ خیر سے پہنچا دے۔ کیا یہی کیفیت ٹیکسی میں بھی ہے کیا؟ ٹیکسی میں تو میں اپنی قوت سے بیٹھا ہوں، میں تو خود پہنچ جاؤں گا، مجھے ٹیکسی میں ضرورت نہیں ہے متوجہ ہونے کی، مجھے خالی فلائٹ میں ضرورت ہے۔ پچھلی مجلس کا موضوع ذہن میں ہے، موضوع ترتیب میں ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل آسان نہیں ہے، وہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، میرے لیے مشکل آسان ہے۔ اللہ کے لیے زمین پہ چلانا، پانی پہ چلانا کوئی فرق نہیں، مشکل آسان کا تصور وہاں ہے کہ جہاں محدودیت ہے۔ ہماری بات تو یہ توکل کی تھوڑی سی کمی ہے ہمارے۔ تو کہتے ہیں اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ بھائی چونکہ وہ گاڑی بند ہو گئی تھی، تو لیکن چونکہ میں خود ایک میکینک تھا تو میں نے کہا میں ٹھیک کر لوں گا۔ باہر نکلا، دیکھا، کوشش کی، نہیں ہوا، بہت کوشش کی، نہیں ہوا، گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا، شدید سردی، اب ظاہر ہے کہ میں گاڑی کے اندر ہوں لیکن شدید ترین سردی محسوس ہو رہی تھی مجھے۔ میں نے کہا ایسا بیٹھا رہوں گا تو مر جاؤں گا یہاں پر۔ پھر واپس باہر نکلا، پھر اب دل میں تھوڑا سا بہرحال خوف آ گیا تھا، پھر دیکھا کوشش کی، نہیں ہوا، پھر گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب کچھ نہیں پتا، گاڑیوں کا آنا جانا بھی اس ہائی وے پہ بند ہو چکا تھا، میں اکیلا تنہا بیٹھا ہوں، اور آہستہ آہستہ اب نیند غالب آنے لگی، مجھے یقین ہو رہا ہے کہ یہ آخری نیند ہے، بس ختم اس کے بعد، کیونکہ اس قدر مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی کہ اب سامنے گویا اپنے بچوں کا، زوجہ کا چہرہ آ رہا تھا کہ شاید آخری دفعہ گویا دیکھ رہا ہوں، ختم۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ دفتن خیال آیا کہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ جب کسی شدید مشکل میں آ جاؤ تو کہنا یا امام زمانہ اغیثنی اغیثنی، الغوث الغوث الغوث، فریاد کو پہنچے، فریاد کو پہنچے، فریاد کو پہنچے۔ کہتے ہیں میں نے کہنا شروع کیا یا امام زمانہ ادرکنی، یا امام زمانہ اغیثنی۔ اغیثنی وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نماز میں مؤنث میں، اغیثنی مذکر کے لیے، یا امام اے مولا فریاد کو پہنچے۔ اغیثنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی امکان، کوئی سہارا، کوئی آسرا نہیں بچا، آپ پہنچے۔ کہہ رہے ہیں دل میں دہرا رہا تھا لیکن دل میں شرمندگی بھی تھی، کیونکہ دو باتوں کی مجھ میں کمی تھی، ایک یہ کہ نماز کی رعایت نہیں کرتا تھا، دوسرا یہ کہ گناہ زندگی میں ایسا تھا جو ابھی میں یہاں سے کہنا نہیں چاہتا، ایک گناہ تھا زندگی میں جو مسلسل ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ دو باتوں کی شرمندگی بھی تھی، لیکن میں نے پکارا کہ سامنے سے کوئی آتا ہوا مجھے نظر آیا۔ میں نے کہا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ حضرت حجت سے ملاقات کا واقعہ نہیں ہے، ایسے اور بھی واقعات ہیں کہ جہاں حضرت حجت کے خاص ناصران کو پہنچے، کیونکہ آپ اب تسلسل میں ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بات کرو۔ میں نے بات کی، کیوں کھڑے ہو یہاں پر؟ کہ اس لیے کہ نہیں چل رہی گاڑی۔ میں کہا میں کوشش کرتا ہوں۔ گئے اور بس ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں کہ ہاتھ لگایا، کہا سٹارٹ کرو، سٹارٹ ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ بھی کوئی اور ڈرائیور ہے۔ اکثر ائمہ علیہ السلام سے جو حضرت حجت سے جن کی ملاقات ان کے لیے تو بالخصوص ایسا ہے، وہ پہچان نہیں پاتے اس وقت۔ مجھے لگا کہ یہ بھی کوئی اور ڈرائیور ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا آپ کی گاڑی بھی کہیں ہے تو ہم چلتے چلے، میں آپ کی ہیلپ کر دوں۔ کہتے نہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو سر بہت زیادہ رقم تھی میرے پاس، ایک بہت زیادہ بڑی رقم لے کر میں جا رہا تھا اپنے ساتھ۔ میں نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ مجھ سے جتنی آپ کہیں گے نا رقم میں کہوں گا، دوں گا، اس لیے کہ میری زندگی ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ کہتے پہلے میرے دل میں خیال آیا، ابھی دل میں خالی خیال آیا کہ یہ اسٹارٹ تو ہو گئی ہے لیکن موسم ایسا ہے گھر تک کہاں پہنچے گی آگے جا کے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا فکر نہیں کرو، پہنچے گی گھر تک۔ تو میں نے کہا میرے پاس ہے بہت زیادہ رقم، ساری میں آپ کو دے دوں، جتنا چاہیں گے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں چاہیے، رقم بھی نہیں چاہیے۔ کہا آپ نہ مجھ سے کوئی خدمت لے رہے ہیں کہ میں آپ کی گاڑی کے لیے کچھ کر سکوں، نہ مجھ سے کوئی رقم لے رہے ہیں، تو یہ تو میرے سے احسان فراموشی ہو جائے گی، یہ تو غلط ہو جائے گا۔ تو وہ مسکرائے، توجہ رکھیے گا، مجھ سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ایک احسان شناس اور احسان فراموش میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟
اب فرق یہ ہے کہ احسان شناس وہ ہوتا ہے کہ جہاں سے کچھ عطا ہو تو اس کے حق کی رعایت کرتا ہے، چاہتا ہے اس کا جبران کر دے۔ احسان فراموش وہ ہوتا ہے کہ بس جب وہاں سے کوئی عطا ہو گیا، احسان ہو گیا، تو پھر اپنی زندگی میں مگن ہو کے بھول جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے پلٹ کے جواب دیا کہ اگر احسان شناس بننا چاہتے ہو اور احسان فراموش نہیں بننا چاہتے تو جو وہاں سے عطا ہو رہا ہے تو نماز میں کیوں کمی کرتے ہو پھر؟ تمہاری احسان شناسی یہ ہے کہ نماز اور کا وہ دقیقاً وہ گناہ کا ہے، وہ چھوڑ دو تو پھر یہ وہ جو حق تھا نا وہ تم نے ادا کر دیا۔ ابھی اپنے اپنے آپ کے محاسبے کا وقت ہے اس وقت۔ وہاں سے مسلسل عطا ہے، وہاں سے مسلسل عطا ہے، کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے، کمی کوتاہی کہاں پر ہے؟ وہ احسان کا بدلہ ادا ہو نہیں سکتا، لیکن اس احسان کے لیے جو کچھ مروت تو ہوتی ہے نا انسان میں، کچھ شرافت تو ہوتی ہے نا انسان میں، ہاں؟ تو وہ جو شریف النفس انسان ہوتا ہے وہ اس کی رعایت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی رعایت میں کر پاتا ہوں فجر کی نماز کی، اور کتنی رعایت میں کر پاتا ہوں کچھ گناہوں کی جو زندگی میں ہے کہ وہ نہ ہو۔ کہتے ہیں میں اپنے حال سے بدل گیا ایک دم۔ کہتے ہیں میں نے گاڑی آگے چلانا شروع کی، مجھے چل نہیں رہی تھی اس لیے کہ اتنے آنسو تھے میری آنکھوں میں، اتنے آنسو تھے میری آنکھوں میں کہ مجھے راستہ کبھی کبھی نظر نہیں آتا تھا، رکتا تھا پھر چلتا تھا، رکتا تھا پھر آنسو بہاتا تھا، چلتا تھا، چلتے چلتے اپنے گھر پہنچا۔ گھر والوں نے دیکھا یہ کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آج سے سب وہ گناہ ختم، بے حجابی ختم، اور اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھیں آپ اس کیفیت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ آزاد ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تمہیں ہدایت ملی ہے امام زمان علیہ السلام کے نام سے تو ہم کیوں نہیں اس ہدایت پر چلیں گے؟ کہتے ہیں زندگی بدل گئی۔ اب یہاں کبھی یہ امتحان بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا تھا، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا اس واقعے کا، صرف اپنے خانوادے سے ذکر کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو اس طرح کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ظاہر ہے کبھی جمع بھی ہوتے ہیں ایک ساتھ، کہتے ہیں ہم سب ایک ساتھ میں تھے کہ اذان کا وقت ہو گیا۔ ان سب نے کہا یار چلو ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا بڑے مقدس بن گئے ہو، بڑا مذاق اڑایا میرا۔ ہاں تم تو بڑے مولوی بن گئے، مثلاً تم تو بڑے متقی بنے ہوئے ہو۔ اس سے آپ نے ڈرنا نہیں۔ آپ کی نیت اگر خالص ہے کہ میں امام زمانہ کے لیے کر رہا ہوں، کوئی کچھ بھی بولتا رہے۔ میں نے بھی لاسٹ مجلس میں کیا کہا تھا، ہم لائکس والے یا ویوز والے ہیں ہی نہیں، ہم 12 14 72 والے ہیں۔ ساری کائنات ایک طرف ہے، ساری کائنات ایک طرف ہے، ہمارے لیے یہ 12 ایک حضرت حجت جو ان کے نمائندے ہیں، 12 کا جو خلاصہ ہے وہ اہم ہے، باقی مجھے کسی سے کیا پرواہ ہے وہ راضی ہیں یا نہیں۔ تو کہتے ہیں لیکن انہوں نے اتنا مذاق اڑایا اور نماز کا مذاق اڑانے لگے تو پھر مجھے کہنا پڑا اور میں نے بیان کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے اور کہا کہ ہم شرمندہ ہیں، کوشش ہم بھی کریں گے لیکن کم سے کم اتنا ضرور کریں گے کہ آئندہ سے نماز کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یا امام زمانہ اغیثنی، اے امام زمانہ اسلام میری مدد کو پہنچے۔ یا امام زمانہ بات تمام ہو ذکری اغثنی صلوات اللہم صلی۔ ایک واقعہ ہے کہ جو 3 کتابوں میں ہے، النجم الثاقب میں بھی ہے، العبقری الحسان میں بھی ہے، اور ایک اور کتاب میں بھی ہے، لیکن وہ میں پھر کل سناؤں گا۔ آج وقت اپنے اختتام تک پہنچ گیا، کل یہیں سے بات شروع ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ پھر حضرت حجت کے جو اعوان و انصار ہیں ان کی کچھ خصوصیات 5 تقریباً میرے ذہن میں احادیث کے مطابق، کہ جب شدید امتحان ہوتا ہے تو ان کے دل پہ کوئی لرزہ نہیں ہوتا، دل مضبوط رہتا ہے، اس لیے کہ توکل ہے نا، توکل کہیں اور سے، جڑے ہوئے کہیں اور سے، انہیں گھبراہٹ نہیں محسوس ہوتی ہے امتحان، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس کی آپ اعلیٰ ترین مثال دیکھیں کربلا میں، کہاں بے چینی ہے؟ نہیں ہے۔ ان میں سے اصحاب وہ ہیں کہ جو شب عاشور مزاح کر رہے ہیں دوسرے سے، کہہ رہے ہیں کل تو مرنے کا دن ہے، مزاح کر رہے ہیں، کہ اس لیے کہ کل حسین کی خدمت میں جان دے رہا ہوں، اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ تو میں تو میری وہ یہ الفاظ ہیں روایات میں، یہ الفاظ ہیں کہ میں اپنی خوشی کو سنبھالے نہیں پا رہا ہوں، یعنی ہائے ہائے جی۔ ان میں وہ اصحاب بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں راشا ہے، جو خود تیر تلوار نہیں اٹھا سکتے لیکن امام حسین السلام سے کہتے ہیں، سعید ابن عبداللہ آگے کہتے ہیں کہ مولا مجھے آگے کھڑے ہونے دیں، میں آپ کی طرف تیروں کو نہیں آنے دوں گا جی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، حسین پر بھی سلام ہو
ان روحوں پر سلام ہو کہ جو حسین کے آستانے پر آ کے تحلیل ہو گئی، ختم، ان روحوں پر بھی بے پناہ سلام ہو۔ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، یہ اصحاب امام حسین کے لیے، شہداء کے لیے، طبتم آپ بھی پاکیزہ ہیں، وطابت الارض التي فيها دفنتم، اور آپ کی وجہ سے وہ زمین بھی پاک ہے کہ جس میں آپ دفن ہیں۔ امام حسین کے لیے نہیں، یہ تو اصحاب حسین کے لیے۔ سعید ابن عبداللہ یہ کہیں کہ مولا میں آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روکو، جی زہیر خین بھی یہ کہیں کہ مولا آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روکو، اور سعید کبھی داہنے طرف جھک کے روکے تیروں کو، کبھی بائیں طرف جھک کے تیروں کو روکے۔ خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب سے جو میں نے سنا تھا مصائب کا جملہ وہ تھا کہ 17 تیر تھے کہ جو سعید کے جسم جس نے 17 تیر کھائے ہوں۔ آپ وفا کی معراج دیکھیں، وفا ہی تو یہ اپنا رسول والا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا یا نہیں؟ کہ انت امامی فی الجنہ، سعید تو جنت میں بھی حسین کے سامنے ہوگا۔ امام کا مطلب ہے سامنے، تو جنت میں ہمیشہ سامنے رہے گا حسین کے۔ اس وقت تو نماز میں سامنے رہے نا، تو جنت میں بھی سامنے رہے گا۔ وہ زہیر قین کے شہادت ہو گئی تھی، ان کی زوجہ کا نام دیلم ہے، تو انہوں نے کفن دیا تھا، اپنے غلام کو کفن دیا تھا کہ حسین تو نواز رسول ہے، کسی نہ کسی نے حسین کو کفن دے دیا ہوگا۔ زہیر کا لاشا بے گور و کفن، تو جانا زہیر کو کفن دے دینا، پھر تو آزاد ہے۔ وہ کفن لے کر واپس آ گیا، ان کی زوجہ دیلم، انہوں نے پوچھا کہ تو کفن دے کر نہیں آیا؟ کہا مجھے حیا آئی کہ خود نواز رسول کا لاشا بے گور و کفن، میں خالی زہیر کو کفن دے کے کیسے آ جاتا؟ نواز رسول کا لاشا بے گور و کفن تھا۔ ہائے ہائے ہائے، تو کہا پھر حسین کو کفن کیوں نہیں دیا؟ حسین کو کفن تو دے دیتا کم سے کم۔ پہچان نہ سکا لاشا، وہ لاشا کے جو پامال ہو چکا تھا، جس کا سر نو کے نیزہ پر بولا ہائے حسین یا ابا عبداللہ حسین یا ابا۔ یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام، آج ذکر اس لیے ہو گیا کہ اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہو، تو ساتھ میں کہ وہ عالی ترین اصحاب کے جو کسی کو اور نصیب نہیں ہو سکے تھے، اب جلال حسین علیہ السلام کو نصیب ہوئے۔ عزیزوں، بات کو اس منزل پر لے آؤں کہ وہ اصحاب اور اعوان کی قربانی، اور اس کے بعد پھر اولاد عقیل، اولاد جعفر، ان کی قربانیاں۔ بنی ہاشم میں جو سب سے پہلی قربانی حسین کا کڑی الجوان علی اکبر، یتیم حسن قاسم، کتنے مصائب تھے جن سے امام حسین علیہ السلام گزرے۔ آپ جہاں کہیں امام بارگاہ کی کوئی بھی سنت روایت رہی ہو، کہیں پر 7 محرم کو ابوالفضل عباس کا ذکر ہو، یا 8 محرم کو شہزادہ علی اکبر کا ذکر، شہزادہ علی اصغر کا 6 محرم کو، شہادتیں تو سب کی عاشور کے دن ہوئی ہے نا، شہادت تو 6 محرم 7 8 محرم نہیں ہوئی، عاشور کے دن ہوئی۔ یہ کیوں الگ الگ ذکر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کسی خطیب میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ مولا عباس کی شہادت بھی پڑھے، پھر حضرت مولا علی اکبر کی بھی شہادت پڑھے، پھر مولا قاسم کی بھی شہادت پڑھے۔ آپ جانتے ہیں جہاں کہیں شہزادہ علی اکبر کا ذکر، ایک شہادت کا ذکر ہوتا ہے، کیفیت کیسی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے حال میں نہیں رہتے۔ سوچو جو ہم سن نہیں سکتے وہ حسین نے ایک دن میں اٹھایا۔ ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا۔ اور پھر ایک منزل وہ آئی کہ کربلا میں صدا گونجی، الا قد قتل الحسین، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ سید الساجدین علیہ السلام نے دور سے سر ابا عبداللہ الحسین کو دیکھا۔ کسی بیٹے نے اپنے باپ کو ایسے سلام نہیں کیا ہوگا جیسے سجاد نے حسین کو سلام کیا، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ وہ بھی اماں دیکھیے گا، نو کے نیزہ پر میرے بابا کا سر بلند ہو گیا۔ پہلی سفر المظفر ہے، مجھے داخلہ اہل حرم کے لیے کہا گیا، لیکن میں تنویر آہستہ آہستہ بناتے ہوئے، اس لیے کہ اہل حرم کن کن مصائب سے گزرے راہ میں۔ حسین کا کٹا ہوا سر جس نیزے پر ہے، وہ نیزہ زمین میں گڑ جاتا ہے، کبھی آگے نہیں بڑھتا، اور ظالم شمر لعین آیا، پشت سید سجاد پر شام کی تاریخ رقم ہونا شروع ہوئی۔ اللہ جانے کتنا خون بہا کہ ایک مرتبہ سید الساجدین علیہ السلام نے کہا بابا آپ چلتے چلتے رک کیوں گئے ہیں؟ ریاض القدس میں اس روایت کا قصہ موجود ہے۔ حسین کے سر سے کوئی آواز آئی، سجاد تیرا بابا تیرے مصائب کو دیکھ رہا، لیکن میں کیا کروں، میری سکینہ کسی جنگل میں گرے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یا امام زمانہ علیہ السلام، اس قصے کو قبول فرمائیے گا۔ یہ آپ کے ذکر سے مجالس جاری ساری رہی، منور ہوتی رہی۔ مولا آپ کا ایک اگر اشارہ ہو جائے، ایک نظر رحمت فقط آپ کی ہماری نسلوں کے لیے کافی ہے، یا امام زمانہ علیہ السلام۔ اچھا، یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ بی بی سکینہ جنگل میں گر گئی تھی، آپ نے مصائب میں سنا ہے اسے۔ اگر میں آپ کو اصل روایت پڑھوں تو گری نہیں تھی، گرا دی گئی تھی۔
اور مصائب میں جو روایت ہے بی بی سکینہ شدت سے گریہ فرماتی تھی. دیکھو میں خالی ترجمہ کروں گا، آپ کے دل پہ زخم لگے گا. تو ایک شقی نے کہا اسکتی یا جاریہ. ترجمہ بھی کیسے کروں بس آپ سمجھ گئے تو مجھے میرا وجود کانپ رہا ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں. بی بی نے اور شدت سے گریہ فرمایا. ایک مرتبہ اس لعین اور شقی نے کہا کہ اسکتی یا بنت الباغیہ، اے باغی کی بیٹی چپ ہو جا. کہتے جب میرا گریہ نہ رکا تو سکینہ کو دھکا دے کر اونٹ سے زمین کر کوفہ اور شام کی راہوں میں سکینہ کو کتنی مرتبہ گرایا گیا. کہ بیٹا سجاد میں آپ کے مصائب کو دیکھ رہا ہوں لیکن میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا بی بی سکینہ کو تلاش کرتی رہی. دیکھا ایک معظمہ بیوی ہے سکینہ جن کی گود میں آرام فرما رہی ہے. سکینہ کو تو باپ کے سینے کے بعد کہیں نیند نہ آتی تھی، یہ کون سی بس گویا بی بی سکینہ کو لیا گود میں. اگر شام غریبہ کی روایت سے، اس روایت میں جملہ نہیں لیکن شام غریبہ کی روایت سے اسے جوڑ کر پڑھوں تو جب بی بی زینب گئی تھی نا شام غریبہ، باپ کے سینے پر جو بچی سوئی ہوئی تھی، تو بی بی سکینہ نے دفعتاً اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے کہ اب تماشے نہ مارو بابا کا نام. کب تیری پھوپھی تجھے لینے کے لیے آئی اور آپ کا شکریہ معظمہ بیوی سے کہا آپ کا شکریہ آپ نے میری بچی پر رحم کیا، اس لیے کہ اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا کوڑے لگانے والا، اگر میں اس بچی پر رحم نہ کروں تو کون رحم کرے. تڑپ کر کہا آپ کا لہجہ تو بڑا شناسا تھا. خدا نہ کرے کسی بیٹی کو ماں اس وقت دکھائی دے کہ جب سر بنتا تازیان ہو گئے. بی بی زینب کو اپنی والدہ کا چہرہ نظر آیا. کہا ماں زینب لٹ گئی، ماں میرا حسین بیمار ہو گیا، میرا عباس شانے کٹا کر سو گیا. جزاک اللہ. امام زمانہ علیہ السلام سے تعلق کا موقع ہے امام کو پکارنے کا، اس لیے کہ اس وقت گریے کی کیفیت ہے، مصائب ہے، روحانیت ہے، رقت ہے. بی بی سکینہ کو لے کر آئی کہ دیکھ شمر اسے میرے ساتھ بٹھا دے اس بچی کو ورنہ یہ پھر نہ کہیں گر جائے. کہنا ہے یہ بچی نہیں گر سکتی. کیوں؟ کوئی محمل آ گئی، کوئی ہماری آ گئی. شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی. اللہ جانے کس کیفیت میں سکینہ کو پشت شتوں سے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کچھ باتیں، لیکن جب آپ سمجھ رہے ہیں تو ہائے سکینہ ہائے پیاس یا ابوالفضل عباس، آپ کی بھتیجی کا عباس آپ قرآن پر رہ گئے، سکینہ دمانے گاتی رہی ہے. بس جب شام کی منزل آئی تو رسیوں کو کھولا گیا، پوچھتے سکینہ لہو لہال کہ چچا پانی نہیں جائیے، چچا آپ واپس آ جائیے گا، سکینہ اتنا دبا دے گا. شام میں اہل حرم ایسے داخل ہوئے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اس کیفیت میں داخل ہوئے. جی جب شام کے اس شہر کے دروازے پر قافلہ پہنچا تو یزید ملعون سے کہا گیا کہ علی و فاطمہ کی بیٹی آ گئی ہیں، شہر کو ہمیں سجانے تھے، ہم اپنی فتح کا اعلان کریں گے. کہا کتنا وقت لگے گا؟ کہ ایک مہینہ. کا ایک مہینہ بہت ہے، میں اپنی فتح جلدی دیکھنا چاہتا ہوں. پھر کہا ایک ہفتہ. کا نہیں ایک ہفتہ 3 دن. لیکن 3 دن شام کی گلیاں سجتی رہی ہیں علی و فاطمہ کی بیٹی. شام میں ایک زیارت میں جب الحمدللہ کئی بار توفیق ایک مرتبہ گیا، وہاں کے ایک عالم تھے تو ان سے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ بی بی زینب کو یہاں سے لایا گیا، کوئی کہتے ہیں بی بی زینب کو وہاں سے لایا گیا. تو کہتے ہیں شام کی کوئی گلی ایسی بچی ہی نہیں تھی کہ جہاں کی بیٹی کو نہ لے جائے. ہائے ہائے ہائے. بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے شمر لعین سے کہا دیکھ ہمیں وہاں سے نہ لے جا کے جہاں پر مجمع لیکن اس لعین نے کہا میں باب الساعات سے لے کے جاؤں گا جہاں پر ہزاروں کا مجمع تھا، لوگ دیکھنے آئے ہوئے تھے، تالیاں بج رہی تھی، رقاصائیں رقص کر رہی تھی، مغنیاں عورتیں گانے گا رہی تھی. اور بی بی زینب کے سامنے اب عبداللہ حسین کا سر بلند کیا جاتا تھا، کبھی گرایا جاتا تھا، پھر بلند کیا جاتا تھا، گرایا جاتا تھا. اونٹوں کے قدموں تلے حسین کا سر روندا جاتا تھا، عباس کا سر روندا جاتا تھا. اور ایک مرتبہ بیویاں پہنچی عزیزوں باب الساعات، جس نے زیارت کی ہے بس وہ مقام ہی گریے کے 7 دروازے تھے، بی بی ایک دروازے. کئی
کہیں پر وزراء کھڑے ہوئے تھے، کہیں پر مودی کھڑے ہوئے تھے، کہیں پر شفیع تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. علی کی بیٹی ایک ایک دروازے سے گزرتی گئی. بچے گرتے جاتے تھے. میں نے علامہ رشید رابی صاحب اللہ مقاموں کی مسجد میں سنا ہے، بچے جب چلتے چلتے گرتے تھے تو شفیعوں نے تازیانے مار مار کر اٹھاتے تھے اور بچے تڑپ کر کہتے تھے ہمیں اور نہ مارو، ہم نصیب زخمی ہے. بچے چلتے چلتے آخری دروازہ رہ گیا کہ بی بی زینب خود ایک دروازے پر بیٹھ گئی، جا کر آگے نہیں بڑھی. امام زین العابدین نے فرمایا وہ بھی اللہ یہ آخری دروازہ رہ گئے. کہ بیٹا سجاد میرا صبر ختم نہیں ہوا، لیکن بابا علی نے کہا تھا، بابا علی نے کہا تھا وہ میری مدد کو آئیں گے. بیٹا سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. جو اولاد والے ہیں وہ دروازہ کھارم کر سنے. ایک مرتبہ بی بی زینب کھڑی ہوئی کہ السلام علیکم یا امیر المومنین. داخل اہل حرم شام اس منزل پر تھا. بی بی نے اپنے بابا کو یا عبد اللہ یا حسین ابن علی. یا عبداللہ حسین. ابھی تو کئی منزلیں ایسی ہیں کہ جو بیان ہو نہیں سکی، لیکن جب اہل حرم شام داخل ہو، حسین کا سر رکھا ہوا ہو اور ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی نظر آ رہی ہے، لمحہ مبارک. اب عبداللہ حسین ایک بیٹی کے سامنے زخمی ہوتے رہے، ایک بہن کے سامنے زخمی ہوتے رہے. ابو بصر اسلمی نے کھڑے ہو کر کہا اے تو کہاں چھڑی مار رہا ہے؟ میں نے خود دیکھا تھا رسول اللہ لبوں کو چوما کرتے تھے. جو ایک صحابی سے برداشت نہ ہو سکے وہ حسین کی بہن زینب نے کیسے برداشت کیا؟ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا. شام کے روزے کو سوچ کے پڑھے. وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفعنا. ہائے ہائے امام زمانہ کا حکم ہے میری پھوپھی زینب کے مصائب پڑھ کے دعا مانگنا. آپ کے گریے نے ایک لفظ اور کہنے پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی وہ کیفیت ہو گئی جب مدینے واپس پلٹی اپنے بیت الشرف میں پہنچی تو عبداللہ بن جعفر تیار آئے. کہا یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے. کہا عبداللہ کیا آپ نے بھی ہمیں نہ بھیجا؟ یہ وہ پہلا موقع تھا جب بی بی بیت الشرف میں داخل ہوئی. اب تک اولا محمد کا مادہ نہیں گیا تھا. جیسے حجرے نظر آئے کہا رے میرے شہروں ماں تم پر قربان ہو جائے، تمہارا ماتم نہ کر سکی. حسین کا یا عباس کا بتصدق بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا زینب یا حسین یا حسین. آئے سکینہ آئے عباس.